السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے تمام محبت کرنے والوں کو ذہنی انقلاب یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا، میرے پاس بولنے کو بہت کچھ ہے، میں بھرا ہوا بیٹھا ہوں اندر سے۔ شام کے معاملے پہ میں آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ میں اپنا سر پھاڑوں یا میں اپنا پیٹ پھاڑوں یا میں سمندر میں ڈبکی لگا دوں یا میں ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی پر سے کود جاؤں، میں کیا کروں آپ مجھے بتائیے۔ مطلب کچھ بھی نہیں تو پورا ملک اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ اچھا، میں بتاتا چلوں کہ میں نے جو 18 منٹ والی فلسطین کے موضوع پہ جو میں نے ویڈیو بنائی تھی، جس کا نام تھا کہ اسرائیل فلسطین میں جینوسائیڈ کر رہا ہے، اس کے اندر یہ میں نے پیشن گوئی کر دی تھی۔ وہ شاید اگست کے مہینے میں نے بنائی تھی۔ اس ویڈیو میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے اس میں پیشن گوئی کر دی تھی کہ اسرائیل شام پہ حملہ کرے گا۔ اس میں نے شام کا نام نہیں لیا ہے، لیکن پیشن گوئی یہی تھی کہ اگر اسرائیل کو نہیں روکا اسلامی ملکوں نے تو یہ لبنان میں بھی جائے گا، یہ جارڈن میں بھی جائے گا، یہ ایران میں بھی جائے گا، مطلب کہ وہ سیریا میں بھی جائے گا۔ تو ویڈیو میں سیریا کا نام نہیں، تو میری پیشن گوئی سچ ثابت ہو گئی ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیے اسرائیل سیریا میں آ چکا ہے۔ اور جو رہی بات یہ باغی جو جشن منا رہے ہیں، اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں۔ جو تحریر الشام جو گروپ ہے، پہلے وہ النصرہ فرنٹ تھا جس کو سعودی سپورٹ کر رہا تھا، اور جی جولانی صاحب یہ آئے، اسرائیل کا ایجنٹ، ترکی کا ایجنٹ اور امریکہ کا ایجنٹ، یہ جو لوگ جشن منا رہے ہیں، ابھی میں آپ کو اس پہ تفصیل سے بات کرتا ہوں۔ تو چارلس ڈیگال نے کہا تھا کہ آپ کے اپنے ملک میں آپ کی اپنی فوج ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے ملک میں آپ کی اپنی فوج نہیں ہوگی تو آپ کے ملک میں غیر ملکی فوج ہوگی۔ تو شام کے اندر غیر ملکی فوج اسرائیل داخل ہو چکا ہے۔ اسرائیل میں شام کے اندر اسرائیلی فوجی گھوم رہے ہیں۔ تو یہ جو جشن منا رہے ہیں جولانی، یہ کس چیز کا جشن منا رہا ہے؟ یہ اسرائیلی فوج داخل ہوگا اس کا جشن منا رہا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اب کیا معاملات ہونے والے ہیں۔ پورا خطے کا جیو پولیٹیکل سیناریو بدل چکا ہے۔ 1967 میں عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی، 6 دن چلی تھی، اور 6 دن کے اندر اسرائیل نے شام کی گولان کی پہاڑیوں پہ قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد جنگ ختم ہو گئے، مذاکرات ہو گئے۔ مذاکرات یہ ہوئے تھے کہ اسرائیل گولان کی پہاڑی پر رہے گا۔ اس کے بعد ایک بفر زون بنا دیا تھا کہ اسرائیل گولان کی پہاڑیوں سے بفر زون میں نہیں جا سکتا، اور وہاں سے دوسری سائڈ سے شامی فوجی بفر زون میں نہیں آئیں گے، سب اپنی اپنی جگہ پہ رہیں گے۔ یہ معاہدہ یہ جب یہ واقعہ پیش آیا ہے، باغیوں نے جو قبضہ کیا ہے 8 دسمبر 2024 کو، جب تک یہ معاہدے پر قائم رہے، جب تک یہ باغیوں کے قبضے میں چلا گیا، بشار الاسد وہاں سے نکل گیا، تو اسرائیل گولان کی پہاڑیوں سے نیچے اتر کے شام میں داخل ہو گیا۔ تو اگر یہ دیکھا جائے تو اچھا، اس میں ابھی 2 گروپ بنے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ 1000 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، آپ کو ہر قدم پہ میر جعفر اور میر صادق مل جاتے ہیں، یا ان جیسے کردار مل جاتے ہیں۔ تو یہ جو جولانی جو آیا یہ بھی میر جعفر ہے۔ اگر میر جعفر اور میر صادق نہیں ہوتے، یہ غدار نہیں ہوتے، یا ان جیسے کردار نہیں ہوتے، تو انگریز صرف 1 مہینے کا مہمان تھا بر صغیر میں، 1 مہینے سے زیادہ نہیں ٹک سکتا تھا۔ ان میر جعفروں کی وجہ سے وہ 100 سال سے زیادہ بیٹھ کے چلا گیا، ہمارا بیڑا غرق کر دیا اس نے۔ تو بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ پورا ملک دے دیا، اتنا حساس معاملہ ہے یہ۔ اور ذلت آمیز شکست ہوئی ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ رشیا کو جنگ لڑنی نہیں آتی، ایران کو نہ سیاست کرنی آتی ہے، نہ جنگ لڑنی آتی ہے۔ بشار الاسد بیوقوف آدمی، اس کو شطرنج کی چالیں چلنے نہیں آتی، پورا ملک اٹھا کے دے دیا۔ اسرائیل وہاں پہ آ کے بیٹھ گیا۔ اب ایران تیرے گھر کی دہلیز پہ اسرائیل آ کے بیٹھا ہوا ہے، تو کیا جنگ کرے گا اس سے؟ تو اس کو وہیں پہ روکنا تھا، گولان کی پہاڑیوں پہ اس کو روکنا تھا۔ اب وہ ایران کی چوکھٹ پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے اسرائیل۔ تو بات یہ ہے، 2 گروپ بنے ہوئے ہیں اس وقت۔ جو میر جعفر کا جو کردار ادا کیا ہے، وہ کردار ادا کیا ہے ترکیہ نے۔ ترکی اسرائیل کا اتحادی ہے، امریکہ کا اتحادی ہے۔
تو دو گروپ یہ ہے کہ ایک طرف اسرائیل، امریکہ، ترکیہ ہے، اور دوسری طرف تھے روس، ایران اور شام. ان دونوں کا چل رہا تھا معاملہ. تو ترکیہ نے غداری کر کے اسرائیل کا ساتھ دیا ہے. یہ جو بھی کچھ ہوا ہے اس میں سب سے آگے ترکی ہے، اور طیب اردگان کھل کے سامنے آ گیا ہے. اس نے ان کی سپورٹ کی ہے، اسلحہ دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، لاجسٹک سپورٹ دی ہے، انفارمیشن پرووائڈ کی ہے. مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر 30 نومبر 2024 کو باغی گئے ہیں اور انہوں نے حلب پہ قبضہ کر لیا. اس کے بعد وہ 5 دسمبر کو حما میں داخل ہو گئے. وہ کرتے کرتے ایک ہفتے میں پورا شام ہاتھ سے نکل گیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہفتے کے اندر یہ ملک چلا گیا. تو آپ نے دیکھا ایران کو میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں آتا، بیکار ہے وہ، اس کو جنگ کرنی نہیں آتی. مطلب اسرائیل اس کے گھر پہ کھڑا ہوا ہے اور اس نے کچھ کیا ہی نہیں. اگر بشار الاسد جب وہاں سے جا رہا تو ایران کو چاہیے تھا کہ اپنی فوج کو شام میں داخل کرتا اور اسرائیل کا راستہ روکتا. اس نے اپنی فوج داخل نہیں کی تو اسرائیل نے اپنی فوج داخل کر دی، ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے. گیا شام ہاتھ سے نکل گیا. تو اس کی ایک میں آپ کو ابھی ذرا چھوٹی سی بتا دوں، میں آپ کو اس کی تھوڑی ہسٹری بتا دوں. یہ معاملہ شروع ہوا تھا 2011 سے. سعودی عرب یہ چاہتا تھا کہ شام کے اندر جو حکومت ہوگی وہ میری وفادار حکومت ہوگی، میرے کہنے پہ چلے گی. تو بشار الاسد اس کی کہنے پہ نہیں چل رہا تھا. تو سعودی عرب نے امریکہ کو اعتماد میں لے کے 2011 میں خانہ جنگی کرا دی، بغاوت کرا دی شام کے اندر. شامی فوج کے کچھ جنرلوں کو سعودی عرب نے خرید لیا. وہاں سے پھر یہ معاملہ شروع ہو گیا. تو فوج کے ہو گئے دو حصے، ایک حصہ سعودی عرب کے ساتھ، دوسرا حصہ بشار الاسد کے ساتھ. نیچے انہوں نے زمین پہ گروپ بنا دیے، النصر فرنٹ بنا دیا. اچھا، ادھر سعودیہ کے ساتھ امریکہ تھا تو ترکی بھی اس کے ساتھ تھا. ترکی نے سیرین ریپبلکن آرمی بنا دی جو زمین پہ پیش قدمی کر رہی تھی. النصر فرنٹ کو سعودیہ سپورٹ کر رہا تھا. تو اب آدھی فوج کی جنرل سعودیہ کے ساتھ، آدھے جنرل بشار الاسد کے ساتھ. تو سعودیہ کی طرف جو جنرل تھے وہ بمباری کر رہے ہیں، بشار الاسد کے ساتھ جو فوجی ہیں ان پہ بمباری کر کے جا رہے ہیں. تو شام نے بشار الاسد نے ایران کو فون کر کے بلا لیا، بھائی آ جا، یہاں پہ بغاوت ہو گئی ہے. روس کو بھی بلا لیا. تو 2011 سے 2017 18 19 تک یہ خانہ جنگی چلی ہے، جس میں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 8 لاکھ لوگ اس میں لقمہ اجل بن گئے. اور اس کے بعد پھر یہ جنگ ختم ہو گئی. لیکن شام کی 1 انچ زمین پہ بھی کوئی غیر ملکی نہیں آیا تھا. یہ سب اوپر سے چل رہا تھا. اوپر سے ادھر سے امریکہ آیا، بمباری کر کے چلا گیا. دوسرے دن روس آ گیا، بمباری کر کے چلا گیا. لیکن بشار اس 10-11 سال کے اندر بشار اسد کو کوئی ہلا نہیں سکا. اس کی حکومت وہیں پہ قائم تھی. آخر کار یہ جنگ ہو گئی ختم. تو یہ معاملہ چلا تھا وہاں سے. ابھی میں اس میں تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا، میں نے تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتا دی ہے. لیکن بشار الاسد وہیں کا وہیں جمع ہوتا. تو ایران، روس اور ایران کی سپورٹ کی وجہ سے بشار الاسد بچا رہا. تو اور اب یہ ہوا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر ہی ہوا، پورے شام پہ قبضہ کر لیا باغیوں نے. تو یہ بہت سوچ سمجھنے والی بات ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں، یہ اسرائیل آ گیا ہے شام میں، اس کے آگے آپ کا ایران. اب وہ ایران پہ اٹیک کرے گا. اور ابھی میں نے آج کے اخبار میں پڑھا ہے کہ اسرائیل منصوبہ بندی کر رہا ہے ایران پہ اٹیک کرنے کی. تو جب ایران اپنا دروازہ کھولے گا سامنے اس کے اسرائیل ہے. پہلے شام ہوتا تھا، اب وہ دروازہ کھولتے اس کے اسرائیل اس کے سر پہ کھڑا ہوا ہے. ایران نے بے وقوفی کر دی. اس کو جنگ کرنی نہیں آتی، اس کو نہ سیاست کرنی آتی ہے، اس کو نہ جنگ کرنی آتی ہے. بیڑا گرک کر کے رکھ دیا، ذلت آمیز شکست. روس نے بھی بیڑا گرک کر دیا، ذلت آمیز شکست ہو گئی ہے. تو اب اسرائیل کرے گا ایران پہ اٹیک. ایران کے برابر میں پاکستان، ادھر پاکستان ڈسٹرب ہوگا. تو یہ جو جنگ ہے یہ آگے تک چلے گی. یہ گریٹر اسرائیل ہے جو ڈاکٹر اسرار احمد اپنے بیاناتوں میں بار بار کہہ چکے ہیں. یہ گریٹر اسرائیل کی طرف کام ہو رہا ہے. تو یہ آج یہ گریٹر اسرائیل ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے. تو اگر ایران اور روس اور
बशार अल असद इसको रोक लेते गोलान की पहाड़ियों पे तो ये आज ये महफूज रहते हैं। मामला ये हुआ है कि ईरान जितना भी असला फलस्तीन में पहुंचा रहा था या लबनान में पहुंचा रहा था वो सारा शाम के रास्ते से जा रहा था। तो इसराइल चाह रहा था इस सप्लाई लाइन को तोड़ने के लिए, उस सप्लाई लाइन को रोकना चाह रहा था। ये सारा उसने मामला चलाया और तुर्किया को उसने शामिल किया और भी अब उस इसराइल आ गया शाम के अंदर, बीच में बैठ गया, सप्लाई लाइन हो गई है खत्म। तो अब आगे के जो मामलात होंगे आप अंदाजा नहीं कर सकते, आप अंदाजा नहीं कर सकते कितने खतरनाक मामलात होने जा रहे हैं। और ये जो जोलानी साहब, ये जो इसराइल का एजेंट है, ये जो बागी ग्रुप है तहरीर शाम, ये जो जश्न मना रहे हैं, ये किस चीज का जश्न मना रहे हैं? इसराइल ने शामी फजाइया, शामी बंदरगाह पे स्ट्राइक कर करके सारे जंगी जहाज उड़ा दिए, सारे जितनी भी असला डिपो थे, असला डिपो में मिसाइल मार मार के 300 मिसाइल मारे, सारे जहाज उड़ा दिए। बंदरगाह पे जो जहाज खड़े हुए थे, जो असला डिपो था, उनको मिसाइल मार के उड़ा दिया। हर चीज को मतलब जंगी तौर पे जितना भी असला वसला था सबको तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो जोलानी उसका जश्न मना रहा है। किस चीज का जश्न मना रही है इस वक्त? अभी आज की मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, आज तारीख है 15 दिसंबर 2024 है और इसराइल 25 किलोमीटर दूरी पर है दमिश्क से। 25 किलोमीटर दूरी पर इसराइल दमिश्क से पहुंच चुका है। अब उसे दमिश्क जाने में कितनी देर लगेगी? अच्छा, जो गोलान की जो पहाड़ी है वहां पे सूबा लगता है कुनेत्रा, तो इसराइल कुनेत्रा में दाखिल हो गया है। और कुनेत्रा पे एक ऊपर वो ऊंची पहाड़ी है, उस पहाड़ी से जो दमिश्क का जो फासला है वो 40 किलोमीटर बनता है। तो अगर इसराइल उस पहाड़ी पर से एक मिसाइल मार देगा, दमिश्क तबाह हो जाएगा। तो ये हाल किया है इन्होंने। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जिल्लत आमेज शिकस्त है। आगे के जो मामलात है आप अंदाजा नहीं कर सकते अब आप आगे क्या मामलात होने जा रहे हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा जो नुकसान उठाएगा वो उठाएगा ईरान। अबे तुम कैसे मुल्क को कैसे तुम जंग करोगे? तुम इसराइल पे मिसाइल मारने की बात करोगे, तुमने 100 मिसाइल मार दिए, 300 मिसाइल मार दिए, तुम बेवकूफ हो। तुम इसराइल तो तुम्हारे घर पे आके खड़ा हो गया, वो तुम जंग करने जंग करोगे तुम? तो चार्ल्स डेगाल का मुझे वो जुमला बड़ा याद आ रहा है कि तुम्हारे अपने मुल्क में तुम्हारी अपनी फौज होनी चाहिए। अगर तुम्हारे अपने मुल्क में तुम्हारी अपनी फौज नहीं होगी तो गैर मुल्क की फौज तुम्हारे मुल्क के अंदर होगी। तो इसराइल आज आ चुका है। अब हो सकता है ये मैं पेशन गोई कर रहा हूँ कि अब जो शाम में जो खाना जंगी होगी वो 3 हिस्सों में ये बटेगा। एक हिस्से पे इसराइल कब्जा करेगा और जो तुर्किया को जो सरहद लग रही है वहां पे तुर्की कब्जा करेगा, और जो ईरान पे जो सरहद लग रही है वहां पे हो सकता है ईरान आ जाए। और एक और जो मैं आगे की पेशन गोई कर रहा हूँ कि इस तुर्की इसराइल को तुर्किया समझ रहा है कि इसराइल मेरा इत्तेहादी है। और अच्छा ये भी मैं आपको बताता चलूं ये कि इसराइल बनने के बाद जो सबसे पहला इस्लामी मुल्क था जिसने इसराइल को तस्लीम किया था वो यही तुर्किया था। तुर्किया ने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है शुरू दिन से, ये शुरू से उसका इत्तेहादी है। तो अब मैं समझता हूँ कि मामला बड़ा गंभीर हो गया है, मामला बहुत आगे हाथ से निकल चुका है। जब तालिबान ने कतर के कैपिटल दोहा के अंदर अमेरिका से मुआहिदा किया था, 29 फरवरी 2020 में मुआहिदा किया था, तो मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी। उस मुआहिदे में पता नहीं क्या क्या बातें होंगी, लेकिन एक बात ये थी कि कोई भी गैर मुल्की फौजी अफगानिस्तान में नहीं रहेगा। ये बात मुझे उनकी बहुत प्यारी लगी थी। और कहा जाता है कि उनके हर वो पॉइंट पे एग्रीमेंट हो गया था, हर बात पे इत्तिफाक हो गया था सिवाय इस बात के। अमेरिका कह रहा था कि नहीं मैं अफगानिस्तान में अपने फौजी अड्डे रखूंगा, तालिबान वो मानने पर तैयार नहीं था। बोला कुछ भी हो जाए, ये जंग चलती है तो और चलती रहे, अफगानिस्तान में एक भी गैर मुल्की फौजी नहीं रहेगा। तो मजबूरन अमेरिका को मुतालबा मानना पड़ा। तो ये मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, खराज तहसीन पेश करता हूँ उनकी कि अफगानिस्तान में एक भी गैर मुल्की फौजी नहीं है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ क्या क्या कर रहा है, क्या कि वो टीटीपी वाला जो ग्रुप है पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये एक अलग मौजू है, अभी इस पर मैं बात करना नहीं चाहता। लेकिन जो एक अच्छी बात है वो मैंने कर दी। तो इसका शाम का तो हो गया बेड़ा गर्क।
اور اب آگے جو مجھے نظر آ رہا ہے، اب اسرائیل گیم کھیلے گا ترکیہ کے ساتھ. اگر اب جو بھی حکومت بنے گی شام کے اندر، وہ اسرائیل کی حمایت یافتہ ہوگی، یا دوسرے لفظوں میں وہ اسرائیل کی حکومت، وہ اسرائیل خود ہوگا. اور اگر اسرائیل نے، ترکی جو ڈر رہا ہے کردوں سے، اگر اسرائیل نے شام کے اندر کردوں کی حکومت بنا دی تو تیرا کیا بنے گا ترکیہ؟ تیرا تو ہو جائے گا کام. تو جس خوف کی وجہ سے تو پچھلے 40 سالوں سے کردوں پہ تو بمباری کر رہا ہوں، ان کا جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے تو نے. ادھر عراق میں الگ مار رہا ہے، آرمینیا میں الگ مار رہا ہے، اور شام کی بارڈر پہ جو کرد ہے ان کو الگ مار رہا ہے. تو اگر انہی کی حکومت بنا دی تو تیرا تو ہو گیا کام ترکیہ. تو آپ یقین کریں گے، جب سے میں نے یہ ترکیہ کا یہ شام والا جو میں ایک ایک چیز میں آبزرو کر رہا تھا شروع دن سے، بلکہ 2011 سے جو خانہ جنگی ہوئی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا. 8 لاکھ لوگوں کا قتل عام ہوا ہے، سارے مسلمان. 8 لاکھ لوگوں کا قتل عام، خاندان کے خاندان اجاڑ کے رکھ دیے. 2011 سے میں ساری چیزیں آبزرو کر رہا ہوں، اور یہ پچھلے 10 دنوں سے میں ٹھیک سے میں سو نہیں سکا ہوں. اب اللہ اپنا رحم کرے، اسرائیل شام میں آ گیا ہے. اچھا، معاملات اب بڑے حساس ہیں. میں کھل کے بولنا نہیں چاہ رہا، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ شام پہ باغیوں نے کر لیا قبضہ، اسرائیل اس کا جشن منا رہا ہے، طالبان بھی اس کا جشن منا رہے ہیں. طالبان نے مبارکباد پیش کی ہے جولانی گروپ کو. لیکن ایک چیز کلیئر ہے، دیکھ یہ فیل ہو چکے ہیں. شام، بشار الاسد، ایران، روس، یہ سب فیل ہو چکے ہیں. اسرائیل اپنی چال چل رہی ہے، امریکہ اپنی چال چل رہی ہے. جب 2003 کے اندر امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا تھا، ایک انڈین صحافی ہے، مرحوم انڈین صحافی کلدیپ نائر، انہوں نے پاکستانی صحافیوں کو کہا تھا کہ امریکہ عراق میں آ چکا ہے، اب اپنے خاندانوں کی حفاظت کر لینا. یہ بڑا گہرا جملہ ہے. جو صحافی حضرات ہوتے ہیں، دانشور ہوتے ہیں، ان کی نظر آگے تک ہوتی ہے کہ اپنے خاندانوں کی حفاظت کر لینا. تو پھر آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستانی میڈیا پہ کیا کیا چلا ہے، کہ کون کون سے پروگرام دکھائے گئے ہیں. یہ ان کی طرف اشارہ تھا. تو اب اسرائیل آ گیا ہے شام میں، اب اپنی سرحدوں کی حفاظت کر لینا. اب یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، اب اسرائیل آ گیا ہے شام میں، اب ایران آپ ذرا اپنی سرحد کی حفاظت کر لینا. اور پاکستان کو بھی اب اس سے محتاط ہو جانا چاہیے کہ ایران کے برابر میں پاکستان ہے. میں اتنا دکھ میں بیٹھا ہوں، اتنا دکھ میں بھرا ہوا ہوں کہ میں یہ 4 دن پہلے میں ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا، لیکن بس اپنے دکھ اور غم کی وجہ سے کہ انہوں نے یہ جو پوری بساط جو لپٹوا دی، انہوں نے شام کی پوری بساط لپٹوا دی ایران نے اور روس نے. اب جب تم اسے 11 سال تک اسے بچا سکتے تھے، 2011 سے جو ہوا، جو خانہ جنگی جو سعودی عرب نے جو کرائی تھی امریکہ کے ساتھ مل کے، تو تم نے 2011 سال تک تم نے شام کا ساتھ دیا، بشار الاسد کی حکومت کو بچا کے رکھا. تو آپ نہیں بچا سکتے تھے کہ تم؟ تو یہ دونوں کا نقصان ہوا، ایران کا بھی نقصان ہے، یہ روس کا بھی نقصان ہے، اور یہ پاکستان کا بھی نقصان ہے. یہ گریٹر اسرائیل ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری حفاظت کرے، اور ہمیں لڑنے کی، مقابلہ کرنے کی، اپنی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.